السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھو، اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ تم جو دیتے ہو نا وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا ہی دیتا ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ پرہیز کر اور پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو خود سے ہی تو نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے۔ تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ صاحب کبھی بھی زندگی میں کسی کو اتنی تکلیف دینا جتنی تکلیف بعد میں خود بھی برداشت کر سکو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر
کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ پتہ ہے یہاں سے بہت دور غلط اور صحیح کے اس پار ایک میدان ہے، میں وہاں ملوں گا تجھے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ پتہ ہے یہاں سے بہت دور غلط اور صحیح کے اس پار ایک میدان ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے لوگ باقی بچوں کے مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ کسی نے کوئل سے پوچھا کہ تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔